حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت کتابوں میں لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف جا رہے تھے تو اللہ کی شان جس راستے سے ان کا گزر ہوتا تھا اس راستے میں ایک مکان ایسا تھا جس کے اوپر ایک بڑھیا رہتی تھی. تو اس بڑھیا نے گھر کی صفائی کی تو اس نے بغیر دیکھے کہ نیچے سے کوئی گزر رہا ہے کہ نہیں وہ سارا کوڑا نیچے پھینک دیا. اب وہ جب نیچے پھینکا تو نیچے سے بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو کے گزر رہے تھے. جیسے ہی وہ گزرے سارا کوڑا کچرا ان کے اوپر آ گرا. تو جب وہ انہوں نے یہ ہوا تو انہوں نے فوراً یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تیرا شکر کہنا شروع کر دیا. ان کے ساتھ جو ساتھی تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کے سر پہ مٹی آ گری ہے, آپ پریشانی والا مقام ہے, آپ اس پہ شکر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں تو اس قابل تھا کہ میرے اوپر آگ کے انگارے آ کے گرتے, اللہ نے تو سستا چھوڑ دیا کہ صرف مٹی میرے اوپر آ کے گر پڑی. تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا, خوشی ہو یا غم ہو, انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہونا. اب ایک اور بات سمجھ لیں کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں, جب انسان کو یہ جو کیفیات ملتی ہیں, جب وہ اپنے اذکار اور اشغال میں آگے بڑھتا ہے تو یہ جو رجوع اللہ, انابت اللہ, ہر وقت اللہ کا ایک محبت اور جوش کا ایک کیفیت ہونا اور دل میں ایک مسلسل ایک ولولہ ہونا, یہ بعض اوقات آل آف اے سڈن ختم بھی ہو جاتی. بندہ بہت مومنٹم میں چل رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے یہ کیفیت نہیں رہتی. تو یہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی آزمائش اور امتحان کے طور پر اللہ بندے کی کیفیات کو سلب کر لیتے ہیں. اس میں ایک امتحان تو یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ بندہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ اس میں مزہ آ رہا تھا, کیونکہ اس میں مزہ آتا ہے. اب یہ تو چیز کرنے کی ہے نا, حال ہے کال نہیں ہے. تو جب کریں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ واقعی اس میں مزہ آتا ہے. بندے تو جب دل میں ایک ہوتی ہے تو بندے کا بار بار دل چاہتا ہے کہ میں جا کے اس کو سنوں, یہ ایک مزہ آتا ہے. اب جب مزہ آنا شروع ہو اور ایک دم سے اب وہ مزہ نہ آ رہا ہو تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو اب مزہ ہی نہیں آ رہا, میں آپ کی طرح جاؤں. تو اللہ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے عبد اللطف ہے یا عبد اللطیف ہے, یہ مزے لینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا تھا یا میرے سے قریب ہونے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیفیات قبض کر لیتے ہیں, اسے کہتے ہیں قبض کی کیفیت. اب یہ قبض کی کیفیت صرف امتحان کے طور پر نہیں ہوتی. آپ کی کیفیات قبض ہو گئی, آپ یہی بیٹھ کے سمجھتے رہیں کہ ہو گئی تو امتحان ہے, چلو کوئی بات نہیں. اگر کیفیات قبض ہو جائیں تو بعض اوقات یہ اس بات کی بھی نشانی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی معصیت ہے, something is wrong somewhere. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ کیوں ہوا. تو اب اس حالت قبض سے نکلنے کے لیے دو راستے ہیں. راستہ تو خیر ایک ہی ہے لیکن اس راستے تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں. ایک راستہ کیا ہے کہ لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے, واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون, لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب لوٹنا جب اللہ کی طرف ہی ہے تو وہ دو طریقوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ بندہ استغفار کی کثرت کرے. جب کیفیات بندے کو محسوس ہونا بند ہو جائے تو پھر وہ استغفار کی کثرت کرے اور استغفار سے اپنے دل میں ان کیفیات کو لٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرے. اور دوسرا طریقہ شیخ کی توجہات لینا. شیخ کی توجہات لینا, اس کے لیے گیس کریں کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے شیخ سے رابطے میں رہنا, میسج کر کے بتاتے رہنا اپنے حالات سے کر. یہ نہیں سوچنا کہ بس میں نے شیخ کو دل میں یاد کر لیا تو ایک دم سے شیخ کو جو ہے وہ انلائٹمنٹ ہو جائے گی اور اب وہ بالکل ساری توجہات میرے اوپر. نہیں, رابطے میں رہنا,
شیخ کو کانٹیکٹ کرنا، جا کے ملنا، ان سے ساتھ بیٹھنا. کئی دفعہ میں یہ بات پہلے کر چکا ہوں کہ اگر بیچ میں گیپ آئے تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بھی بالکل غائب ہو جائیں. اسٹے ان ٹچ، اسٹے ان ٹچ. رابطہ شیخ بہت اہم چیز ہے. شیخ کی توجہات بندے کو بڑھاتے رہتی ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر جا کے بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ملا ہے تو صرف اور صرف اپنے شیخ کی توجہات سے ملا ہے. میرے اپنے اندر کوئی خیر نہیں تھی، نہ ہے. صرف مجھے اللہ نے اپنے شیخ کا بہت قرب دیا، اور اس قرب کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر اور بہت کچھ دیا. شیخ کا قرب بہت 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 اہم اور ضروری چیز.